اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہمارے پاس آنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے پروردگار کو ہی دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے کو بڑا سمجھا اور سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ یہ لوگ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے پناہ ہے پناہ، اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے اور انہیں پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن بہشت والوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور دوپہر کی آرام گاہ بھی عمدہ ہوگی۔ اور جس دن بادل کے ساتھ آسمان شق ہو جائے گا اور فرشتے جوق در جوق اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اور اس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے نصیحت یا قرآن کے میرے پاس آ جانے کے بعد مجھے اس کے قبول کرنے سے بہکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا، یعنی دغا باز۔ اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم یعنی امت نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے بعض کو دشمن بنایا، اور آپ کا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر پورا قرآن یک بارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں، اس طرح اس لیے کیا کہ ہم تمہارے دل کو ثبات و تقویت دیں، اور اسی لیے اسے عمدہ ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ جب بھی کوئی نیا اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا صحیح جواب اور عمدہ تشریح آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے وہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور راستہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی ہلاک کیا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے پہلے برباد ہونے والوں کی مثالیں بیان کی، اور آخر کار ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی سے گزرے ہیں جس پر پتھروں کی بڑی بارش برسائی گئی تھی، کیا وہاں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتے نہیں رہتے؟ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حشر و نشر کی امید ہی نہیں رکھتے، اور وہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ ہے جس سے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو قریب تھا کہ یہ شخص ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دے۔ اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے تو عنقریب جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ اے رسول، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یہ سمجھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں؟ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو کیوں کر پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل راہ بنایا۔